کیا ہے؟ ایک سو دو ہے جی صفحہ نمبر جو اسکرین پہ شیئر ہو رہا، صفحہ نمبر 102 ہے، اور باب 5واں شروع ہو رہا ہے تقدیر کے متعلق۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تقدیر کو ماننا ایمان کا اہم جزو ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل شیء حقیقت وما بلغ عبد حقیقت الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه وما اخطأه لم یکن لیصیبه۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے جس کے بغیر وہ چیز کل عدم ہوتی ہے، نہ ہونے کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے جس کے بغیر ایمان معدوم قرار پائے گا، اور بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک اس کا یقین نہ رکھے کہ جو کچھ اس کو پہنچ گیا، خواہ راحت کا سامان ہو یا مصیبت کا سامان ہو، یہ ناممکن تھا کہ اس کو نہ پہنچتا، اور راحت یا تکلیف کا جو سامان اس کو نہیں پہنچا، یہ بھی ناممکن تھا کہ اس کو پہنچ جاتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے کہا، اے میرے عزیز بیٹے، تم کو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کی لذت نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کرو کہ جو خیر و شر تم کو پہنچ گیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ تم کو نہ پہنچتا، اور جو نہیں پہنچا اس کا تمہیں پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ جو شے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کی کہ پروردگار کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا، قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ جو شخص اس عقیدہ کے سوا کسی دوسرے عقیدے پر مرے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا، یعنی وہ میرے طریقے پر نہ ہوگا۔ ہر انسان سے متعلق تقدیر کے ثبوت اور ظہور کے مراحل۔ تقدیر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ازلی علم اور ارادے میں تھی، پھر اس کا پہلا ظہور اس وقت ہوا جب قلم کو حکم دے کر تمام مخلوقات کے مقدر ایک جگہ یعنی لوح محفوظ میں لکھوائے گئے۔ میں اس بات کا پہلے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو ہم نے اسلامی عقائد کے اندر بھی یہ مسئلہ پڑھ لیا تھا، ضمناً آیا تھا اگرچہ، وہاں بھی تھوڑی سی بات عرض کر دی تھی۔ تقدیر کا لفظی ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی سادہ سی مثال دیا کرتے تھے اور سمجھنے کے لیے بہت آسان بھی تھی۔ ریونڈ میں ہی ہم پڑھنے کے زمانے میں سبق کے دوران حضرت نے مثال دے کے بیان فرمایا کہ وہاں مرکز سے اسٹیشن جو ہے وہ پرانے مرکز کی جو جگہ بیان کی جگہ، وہاں سے اگر اسٹیشن پہ آئے تو تقریباً 5-7 منٹ لگتے ہیں پیدل۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا، اپنے انداز میں مخصوص فرما رہا، بھاگا جا رہا۔ تم نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہ جی میں اسٹیشن جا رہا ہوں۔ تو تم نے یہ بات لکھ دی کہ اگر یہ بندہ اسی رفتار سے چلتا رہا تو 5 منٹ میں اسٹیشن پہنچ جائے گا۔ تو پھر فرمانے لگے اور وہ اسی رفتار سے چلتا رہا، 5 منٹ میں اسٹیشن پہنچ گیا، تو یہ بتائیں آپ کے لکھنے کی وجہ سے پہنچا یا اپنے چلنے کی وجہ سے پہنچا؟ ہمارے لکھنے کی وجہ سے پہنچا یا چلنے کی وجہ سے پہنچا؟ اپنے چلنے کی وجہ سے پہنچا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ہماری تحریر میں، ہمارے علم میں، ہمارے اندازے میں غلطی کا امکان ہے، بلکہ غلطی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی غلطی کا امکان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں، اللہ کے علم میں پہلے سے تھا کہ یہ بندہ پیدا ہو کر وفات تک اس کی اتنی عمر ہے،
اس نے اپنی اس عمر کے عرصے میں یہ کام کرنے ہیں، اللہ کے علم میں ہے پہلے سے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے وہ عمل کرتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ ارادہ بھی فرما لیا ہے کہ جو یہ کام کرنا چاہے گا ہم اس کی قدرت اس کو دے دیں گے۔ تو اللہ کا علم بھی ازلی اور اللہ کا ارادہ بھی ازلی۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے میں یہ تھا کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ اب وہ بندہ اپنے اختیار سے وہ کام کر رہا ہے، چونکہ بندے نے وہ کام کرنا تھا اس لیے اللہ کے علم میں تھا۔ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کے چونکہ علم میں آ گیا اس لیے ہم مجبور ہو گئے، ہم نے کرنا ہی کرنا۔ وہ جو اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے اسی علم کو قلم پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کر کے لوح محفوظ میں پھر اللہ نے اسے لکھوا دیا کہ یہ باتیں لکھ دیں کہ عبد الرحمن نے فلاں سن میں پیدا ہونا ہے، فلاں سن میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور فلاں وقت اس کی موت آ جانی۔ تو لکھنے سے بندہ مجبور نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں جو اشکال ہوتے ہیں، میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں عام طور پہ تقدیر کے حوالے سے جو اشکال ہوتا ہے وہ دینی معاملات کے اندر ہوتا ہے، کبھی دنیاوی معاملات کے اندر نہیں ہوتا ہمیں اشکال۔ اب مثلا ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو کبھی ہم نے یہ نہیں سوچتے کہ مقدر میں ہوگا تو کھا لیں گے، ہمیں ڈیوٹی پہ جانا ہے یا ہم نے روزگار کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے تو ظاہر ہے تقدیر میں جو لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اس سے کم بھی نہیں ملے گا، لیکن بندہ اپنی تگ و دو کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ مثال دیتے تھے کہ بھی اگر کسی بندے کو کوئی تھپڑ مارتا ہے نا تو وہ جس کو لگا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری قسمت میں تھا لگ گیا، اس کا اختیار نہیں ہے، اور مارنے والا بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرا ہاتھ تو ایسے ہی لگ گیا۔ دونوں اپنے آپ کو مختار سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھیں تو جانور بھی جانتا ہے کہ مختار کیا ہے اور غیر مختار کون سا۔ آپ کتے کو پتھر ماریں، وہ پتھر کی طرف دوڑ کے جائے گا، پھر اس کو دیکھے گا یہ تو مجبور ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا، پھر مارنے والے کی طرف آئے گا۔ تو دنیاوی کاموں کے اندر ہمیں اشکال نہیں آتا، دینی کاموں کے اندر اشکال آتا ہے، اور وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تقدیر کا علم اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا، اللہ نہ بھی لکھواتے تب بھی اللہ کے علم میں تو ہونا ہی تھا۔ ہمیں اشکال ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس وجہ سے اب ہمیں اشکال۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے نہ کہ ہم نے لکھوا دیا ہے تو پھر بھی شاید اشکال نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیوں؟ اس کی وجہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ ہم نے تمہیں بتا اس لیے دیا کہ تمہیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس تکلیف پہ تم بہت زیادہ پریشان نہ ہو، اور جو تمہیں نعمت مل رہی ہے اس نعمت پہ بہت زیادہ اتراؤ نہ۔ جب بندہ یہ سمجھے گا کہ میری قسمت میں تھا، اللہ نے لکھا تھا، مجھے ملنا تھا، تو راحت پہنچے گی، نعمت ملے گی، تو اللہ بندہ کہے گا اللہ کی طرف سے، اپنا تکبر میں نہیں پڑے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور کوئی تکلیف آ جائے گی تو بندہ کہے گا کہ یہ بھی میری قسمت میں تھی، چلو تکلیف پہنچ گئی۔ اور ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا جملہ بولا جاتا ہے، کوئی فوتگی ہو جائے نا، ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر ایک جملہ آتا ہے، کہتے ہیں تعزیت کرنے والے کہتے ہیں جی اللہ دا حکم، اور جس سے کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی مان لیا، مان لیا، منی بیٹھے ہیں، مطلب مان لیا کہ ہاں واقعی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ مومن کے پاس تسلی کا سامان بے شمار ہے۔ تکلیف تو مومن کو بھی پہنچ رہی ہے، اور تکلیف کافر کو بھی پہنچ رہی ہے، تقدیر کے منکر کو بھی پہنچ رہی ہے، لیکن اس تقدیر کے علم کا دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن کے پاس تسلی کا سامان ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک مثال دی تھی، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، ویسے ایک مثال کے طور پہ بات عرض کی تھی کہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس کا دوست ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، یہ دونوں بائک پہ نکلتے ہیں اور دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور دونوں موقع پہ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ ایک بچے کے والد کا تقدیر پر ایمان ہے اور دوسرے کے والد کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ ان میں سے تسلی میں کون ہوگا؟ جس کا تقدیر پر ایمان ہے وہ یہ کہے گا کہ کون، اس کا وقت ہی اتنا تھا، اس کی عمر ہی اتنی تھی، اللہ کی طرف سے رزق اس کا ختم ہو گیا تھا۔ اور جس کے والد کا ایمان نہیں ہوگا تقدیر پہ، وہ زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مرے گا بیچارہ،
وہ کاش یہ نہ کرتا، میں اس کو بائک لے کے ہی نہ دیتا، اس کے دوست کے ساتھ نکلنے نہ دیتا، یہ یوں نہ ہوتا وہ نہ ہوتا۔ آج ہی ایک جگہ پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے منہ میں انگارے پڑ جائیں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کوئی یہ جملہ کہہ دوں کہ میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ کہا کرو کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، یہ کہا کرو اللہ کی شان ایسا ہو گیا، اللہ کی قدرت سے ایسا ہوگا۔ تو تقدیر سے ہم مجبور نہیں ہوئے، خلاصہ یہ کہ تقدیر سے ہم مجبور نہیں ہوئے۔ اس کے پھر آگے مرحلے کئی ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا، اللہ نے وہ جو علم ازلی میں جو چیزیں تھیں وہ لوح محفوظ میں لکھوا دیں، اور پھر اس کے بعد بھی اس کی تحریر چلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، بچہ ماں کے رحم کے اندر نطفہ، اور اس کے بعد 4 مہینے ہو جاتے ہیں، روح اس میں پھونک دی جاتی ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اور شقی او سعید، نیک بخت ہوگا یا کیسا ہوگا۔ وہ اس وقت اللہ کے علم میں پہلے سے بھی ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، فرشتوں کو اس وقت بتا دیا جاتا ہے کہ بھی آپ نے ان کی روزی اتنی ہے اور یہ روزی کا آپ نے نظم کرنا ہے، اور اتنی عمر ہے اور اس عمر تک ان کو اتنی اتنی جگہوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ مختلف مراحل میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں اس کو لکھا گیا، پہلے سے ہی ہے، اللہ کے علم میں تھا، پھر لوح محفوظ میں آیا، پھر فرشتوں کو بتا دیا گیا۔ یہ جو شب قدر میں ہوتا ہے کہ جی وہ ایک سال میں جو بندے نے کرنا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، تو لکھے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے نہیں لکھا ہوا تھا، اس لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جنہوں نے وہ کام کرنے ہیں سال بھر میں، سال بھر کی ذمہ داریاں فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہیں۔ آگے حدیث انشاءاللہ تعالیٰ آ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کے لیے جو بھی مقدر فرما دیا تھا وہ سب قلم کو لکھنے کا حکم دے کر کتابت کی صورت میں محفوظ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال کسی ساتھی کا ہو، آپ جو موجود ہیں یہاں پہ حاضرین یا آن لائن جو پڑھ رہے ہیں، کچھ بیچ میں کوئی سوال بھی آئے تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالی۔ انسانوں سے متعلق تقدیر الہی کا دوسرا ظہور اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرما لیا۔ یہ کل عدم لفظ ہوتا ہے، ہاں جی، العدم لفظ عربی کا لفظ العدم، تو کاف تشبیہ کا ہے، عدم کی طرح، یعنی نہ ہونے کی طرح ہوتا۔ ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے، کل عدم جماعت، ہاں لفظ کل عدم ہوتا ہے۔ انسانوں سے متعلق تقدیر الہی کا دوسرا ظہور اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرما لیا۔ مسلم بن یسار جوہنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب آپ کے رب نے بنو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو ان کی پیٹھ سے نکالا، تو اس آیت کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے جانے پر میں نے خود سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر ایک مرتبہ ہاتھ پھیر کر کچھ اولاد نکالی، فرمایا یہ میں نے جنت کے لیے بنائے ہیں اور جنتیوں ہی کے سے عمل یہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر کچھ اولاد نکالی اور ان کے متعلق فرمایا کہ یہ میں نے دوزخ کے لیے بنائے ہیں اور دوزخیوں ہی کے سے عمل یہ کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب ہمارا جنتی یا جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے تو پھر اب عمل کس لیے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے کسب اور اختیار سے جنت کی راہ کو اختیار کرتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس سے جنتی شخص کے سے عمل بھی کرا لیتا ہے۔
یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی جنتیوں کے اعمال پر ہوتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اختیاری اعمال پر جزا کے طور پر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو وہ بندہ اپنے کسب اور اختیار سے دوزخ کی راہ کو اختیار کرتا ہے، جس میں وہ اپنے اوپر کوئی جبر اور زبردستی کو نہیں پاتا، اور اس طرح اس سے عمل بھی دوزخی شخص کے کرا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی انہی اعمال پر کر دیتا ہے جو دوزخی لوگوں کے ہیں، اور ان اعمال کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو آخر دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تقدیر نے تمہارا اختیار سلب نہیں کیا، جو تم خود بھی محسوس جو تم خود بھی محسوس کرتے ہو، اور اپنے اختیار سے جس راہ کو بھی اختیار کرتے ہو، بس سمجھو کہ یہ راہ تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اور تمہارے اختیار پر ہی آخرت کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو تقدیر الہی کا تیسرا ظہور، ہاں یہ اصل میں بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی، پھر اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ہم نے جتنی محنت جو کچھ کرنا تھا اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے یہ محنت دنیاوی کاموں کے لیے کرنی ہے یا دینی کاموں کے لیے کرنی، یہ اللہ کے علم میں تھا، وہی اللہ نے لکھوا دیا، چونکہ اللہ کا علم کامل ہے، وہاں نقص نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ کا علم میں پہلے نہیں تھا، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بندہ جیسے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ویسے ویسے اللہ کے علم میں آتا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم نہیں تھا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس بندے نے اپنے اختیار سے کیا کیا کام کرنا ہے، جو اللہ کا علم میں تھا اللہ نے لکھوا دیا، اس سے ہمارا مجبور ہونا لازم نہیں آتا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ جنتی ہے، جنتیوں والے اعمال کرے گا، یہ جہنمیوں والے اعمال کرے گا عمل، اور عمل کر کے اس طرف جائے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، سبب اس کا عمل ہی بن رہا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا بھی علم ہے۔ اللہ بھی تو کل یوم ہو فی شان ہے نا، اللہ بھی تو ہر روز کام کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو زندگی دے رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی پہ فقر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا، افعال کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کیا کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا، اپنے اعمال کا علم ہے نا اللہ تعالیٰ کو۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا پتہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کے خلاف کریں گے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں بندے کو، زید جنتیوں والے اعمال کرے گا اور جنت میں جائے گا، اللہ کے علم میں یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو جہنم میں بھیج دیں تو اس کا مطلب ہے وہ جو پہلے علم ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، وہ علم غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے نہیں، لیکن کیا جہنم میں بھیجنے کی قدرت ختم ہو گئی؟ قدرت تو باقی ہے نا۔ تو علم سے ایک کام کا علم ہونے سے اس کے خلاف کی قدرت ختم نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے، اللہ اس کے خلاف نہیں کریں گے، لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کے خلاف کر سکتے بھی نہیں؟ کر سکتے تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں کریں گے۔ ایسے ہی بندے کے متعلق بھی اللہ کا علم ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، تو بندے کو اس کے خلاف کی قدرت ختم نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اگر اس نے بندے نے اس کے خلاف کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں وہی ہوتا، اب اس نے کرنا ہی یہ تھا اس لیے اللہ کے علم میں یہ ہے۔ وہ تو ہے نا کہ
کل مولود یولد علی فطرت علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح سے یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں. انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہیں ہمارے رب. تو روح سے جب اقرار لیا تھا تو اس روح کا جب جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس میں فطری تقاضے کے مطابق اللہ کی طرف، رب کی طرف رجوع ہوتا ہے. اب وہ رجوع چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو، اور بندے کے اختیار جو والدین ہیں وہ جس ماحول میں ہوتے ہیں وہ اس اختیار کو ادھر لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ جو فطری صلاحیت ہوتی ہے اس کو دوسری طرف لگا دیتے ہیں والدین. تو وہ تو فطری صلاحیت تو اللہ نے رکھی ہے نا. اب اس لیے دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کے سامنے جھکاتا ہے. یہ ایک طبیعت کا تقاضا ہے. یعنی وہ کہیں کسی کوئی سپر پاور مانتا ہے، کوئی بڑی قوت مانتا ہے، طاقت مانتا ہے، جس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے اپنی روح کی تسکین پاتا ہے وہ. اب وہ صحیح رہنمائی نہیں ہوتی، پتھروں کے سامنے جھک رہے ہیں، درختوں کو سجدہ کر رہے ہیں، سانپ کو پوج رہے ہیں. تو وہ اندر چیز تو ہے بندے میں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. بندہ اپنے اختیار، اپنے کسب کو غلط استعمال کرتا ہے تو غلط رخ پہ چلا جاتا ہے. جی فرمائیے. جی جی اللہ کی توفیق سے. جی 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 ہاں، تقدیر غالب تو بے شک آئے گی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن تقدیر کا مطلب جو میں نے عرض کیا ہے نا جی، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں، تقدیر کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے علم میں یہ تھا کہ یہ بندہ آخر میں جہنمیوں والے اعمال کرے گا اور جہنم میں چلا جائے گا. اب وہ آخری وقت سے پہلے نیکی والے اعمال کر رہا ہے. ہماری نظر کے اندر وہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ ہے کہ آخر میں جا کے اس نے پھر جانا ہے. اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آخر میں جا کے وہ نیکی کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں پہ لگ جاتا ہے، اور گناہوں پہ اس کی موت آ جاتی ہے. تو تقدیر کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ خاتمہ کیسے ہوگا. ہم اس سے پہلے دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے ہمیں وہ لگ رہا تھا کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا، حالانکہ اللہ کے علم میں یہ تھا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، کفر پہ ہوگا. تو جب وہ ایمان پر تھا پہلے، اس وقت بھی اپنے اختیار سے تھا، اور آخر میں جب اس نے کفر اختیار کیا اس وقت بھی اپنے اختیار سے اس نے کفر کو لیا. اسی طرح جو کفر پہ چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے علم میں اس کے متعلق اگر یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، ہم ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کفر پر ہے، تو ہمارے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ کافر ہے اور اسی پر اس کو موت آئے گی اور جہنم میں جائے گا. اللہ کے علم میں یہ ہے کہ نہیں، آخر وقت میں یہ توبہ کر لے گا، ایمان قبول کر لے گا اور جنت میں چلا جائے گا. تو تقدیر کے غالب آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ کفر پہ چلتا رہا، لیکن اللہ نے چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ آخر میں یہ کفر کو چھوڑ دے گا، اور اس کے مطابق اس نے آخر میں کفر کو چھوڑ دیا، ایمان اختیار کر لیا، تو وہ جنت میں چلا گیا. تقدیر کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے. یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ تو نیکی پہ چلنا چاہتا ہے، نیکی کے اعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ اس کو زبردستی کفر کی طرف لے جاتے ہیں یا اسے کفر کرا لیتے ہیں. اسی طرح کوئی بندہ جو ہے نا وہ چلنا تو کفر پہ چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ایمان پہ لے آتے ہیں. اس کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ کو آپ پیش نظر رکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راہ حق سجھا دیتے ہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم ہدایت کو، ایمان کو ناپسند کرتے رہو اور ہم زبردستی ہدایت کو تمہارے ساتھ چپکا دیں، ایسا ہم نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جو حق کا طالب ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اپنی ہمت کو لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی فرما دیتے ہیں.
اور جو بندہ کفر کی طرف ہی کفر کی راہ پہ چلتا ہے اور اسی کو ہی وہ اپنا رہا ہوتا ہے، حق کی تلاش میں ہی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور دوسری یہ جگہ پہ ہے أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جی سورۃ ہود کے اندر۔ اور پھر بھی کوئی بات ہو تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کر لیں گے، ابھی وقت ختم ہو گیا، اگلے سبق کا وقت ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر نہیں بدلتی، بالکل نہیں بدلتی، ہمارے علم کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، لیکن تقدیر کا مطلب بدلا جائے گا، بدلا جائے گا، ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کیا ہونا چاہیے۔